ਸਾਡੀ ਕਸ਼ੇ ਕਹਾਣੀ ਬਚ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ ਰੁਕ ਗਏ ਸਾਡੀ ਖਾਵਣ ਦੀ ਕਸ਼ੇ ਕਹਾਣੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਤੇ ਰੱਖੀ ਬਣੇ ਯਤੀਮ ਮੈਂ ਬੇਵਾ ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਮਦਾਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੋ ਕਾਰ ਬਣਾ ਦੇ یہ چاچا سب قرآن مجید ختم ہو گئے چچا یہ مدرسہ تھا آپ کا 50 بچیاں پڑھتے تھے اللہ وال سے پڑھاتا تھا ختم ہو گیا قرآن بھی نہیں آتے یہ ساری اس بستی کی بچیاں پڑھتی تھی یہاں پر ہاں جی جھنجھنایا ہوا تھرایا ہوا ساز ہے کیا انگنت روحوں کی فریاد ہے شامل اس میں سسکیاں بن کے دھڑکتے ہیں کئی دل اس میں تہنشی موج یہ طوفان بنے گی ایک دن نہ ملے گا کسی تحریک کو ساحل اس میں اس کی الغار میری ذات پہ موقوف نہیں اس کی گردش میرے دن رات پہ موقوف نہیں تم ہنسو گے کہ یہ کمزور سی آواز ہے کیا جھنجھنایا ہوا تھرایا ہوا ساز ہے کیا ہنس تو سکتے ہو گے رفتار تو کر سکتے ہو خوار و رسوا سر بازار تو کر سکتے ہو اپنی کہار خدائی کی نمائش کے لیے مجھ کو نظر رسنودار تو کر سکتے ہو تم قادر مطلق ہو خدا کچھ بھی نہیں جس میں انسان میں دماغوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہنس تو سکتے ہو گرفتار تو کر سکتے ہو خوار و رسوا سر بازار تو کر سکتے بہتر ہے نہ ڈالو ستاروں پر کمند انسان کی خبر لو کہ وہ دم توڑ رہا بے بسی بے کسی اور لاچارگی کی یہ تصویریں ویڈیوز چیخ چیخ کے انسانیت کو پکار رہی ہیں اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان یاد آ رہا ہے کہ انسان کہ مسلمان ایک جسم واحد کی طرح ہے کہ جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے یا تو ہم مسلمان نہیں رہے یا پھر ہم بالکل پتھر دل ہو چکے ہیں بے حس ہو چکے ہیں ایک تماشا لگا ہوا ہے ریاست کی طرف سے ریاست تو ماں ہوتی تھی اور ماں تو ستیلی ماں سے بھی زیادہ خوفناک منظر پیش کر اس وقت جو صورتحال ملکی طور پہ تونسا والی سائڈ پہ اور لیا اور وغیرہ اس پورے علاقے کو دیکھ لیں یا بلوچستان یا کراچی کی صورتحال دیکھ لیں ایک چیختی پکارتی تصویریں انسان کو آواز دے رہی ہیں اور مجھے اللہ رب العزت کا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان اقدس سے وہ فرمان یاد آ رہا ہے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کسی شخص سے جب قیامت کا منظر ہوگا اور وہاں پہ شخص کو کہے گا کہ میں بھوکا تھا اور تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا میں بیمار تھا اور تو نے میری عادت نہیں کی
اور وہ شخص بڑا حیران ہوگا کہ مولا تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے، تو ان سب چیزوں سے معاذ اللہ ان سب چیزوں سے ماورا ہے، تیری ذات تو بہت اعلیٰ ہے، تیری ذات تو ان چیزوں سے ماورا ہے۔ تو وہ شخص تو اللہ تعالیٰ کی ذات بتائے گی کہ تیرے پڑوس میں تیرے قریب میں جو ہے وہ شخص بیمار تھا، تو نے اس کی عادت نہ کی، کوئی تیرے قریب میں شخص بھوکا تھا اور تو نے اس کو کھانا نہ کھلایا۔ آج جہاں وہ لوگ اتنی بڑی آزمائش میں ہیں، وہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کی آزمائش لے رہا ہے، جن کے سروں پہ چھت ہے، جن کو کھانے کو مل رہا ہے، جو زندگی کے ہر لائف سٹینڈرڈ کو اپنا رہے ہیں اور اس دنیا کی رنگینیوں میں گم ہے۔ احساس مر گئے، لوگوں کے ضمیر مر گئے، کوئی محسوس بھی نہیں کر رہا۔ ابھی روز آئے روز ان کی ویڈیوز تصویریں آ رہی ہیں، جتنا نقصان ہوا، جتنے لوگ منتظر ہیں، اور حالی اور تماشا دیکھیں کہ 75 سالوں سے لوگ 75 سال سے لوگ جو ہیں اس ہجرت میں لگے ہوئے، کبھی سیلاب کی صورت میں ہجرت ہو رہی ہے، کبھی زلزلوں کی صورت میں، اور یہ ریاست پاکستان ہر سال یہ سیلاب آتا ہے اور بستیوں کی بستیوں اجاڑ کے جاتی ہے۔ ایک طرف تو یہ ساون اور یہ مہینے ان اونچی سوسائٹیز اور ڈیفنس میں رہتے محلات میں رہتے لوگوں کے لیے خوشیاں اور رومانس کا موسم ہوتا ہے، تو دوسری طرف وہ دور دراز کے بیچارے لوگ، بے بسی اور بے کسی کا تصویر بنے وہ لوگ جن کی پوری زندگی کی جمع پونجی یہ سیلاب بہا لے جاتا ہے، ان کے لیے کوئی کسی قسم کے انتظامات نہیں ہیں، ان کے لیے کوئی کسی قسم کے جو ہے وہ مختلف قسم کی کوئی ان کے لیے بہتری لانے کے لیے، ان چیزوں کو روک تھام کے لیے کوئی ایسے اقدامات نہیں کہ ہمیشہ ہر سال آتا ہے آپ کے سامنے ایسا، اور وہ لوگ بہہ جاتے ہیں۔ ان لوگوں کی پوری زندگی کی جمع پونجی، وہ گھر بناتے ہیں، پوری زندگی آپ دیکھ رہے ہیں ہم گھر بناتے ہیں، گھر بنا کے کرتے ہیں سارا کچھ، تو وہ کیا صورتحال، کیا بندہ بات کرے اس پہ۔ لیکن ایک بات، ایک فکرہ یاد رکھیے گا، میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں، بعضوں کا ایسے ٹاپکس پہ بات انسان سے گفتگو بھی نہیں ہو پاتی، لیکن ایک فکرہ یاد رکھیے گا اہل درد لوگ بھی، اور خاص طور پہ یہ حکمران، کہ یہ جو بھوک، بے بسی اور لاچارگی اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ تمام انقلابات اور جنگوں کی ماں ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ۔